بارڈر کو چھوڑ کر اگر زراعت کریں گے تو وہ زیادہ بہتر ہے؟ نہیں یہ پہلے زراعت پہ ہیں. پتہ نہیں آپ نے دیکھا نہیں کہ ہر آدمی کو جب وہ ریٹائر ہو جاتا ہے ان کو مربع ملتے ہیں. یہ پہلے زراعت کر رہے ہیں, زمینوں پہ پہلے انہوں نے قبضہ کر لیا ہے. تو یہ تو جو مربع الاٹ ہوتے ہیں کبھی کسی سویلین کو نہیں ہوئے ہیں, یا کسی کو بڑا کوئی ایوارڈ ملا اس کو نہیں ہوئے ہیں, یہ صرف فوجیوں کو اس سے پہلے مربع دیتے رہے. تو اب بہرحال یہ جو کام ہے یہ فوجیوں کا کام نہیں تھا, یہ سول گورنمنٹ کا کام ہوتا ہے کہ ملک کی معیشت کو دیکھے. آرمی چیف کا یہ کام نہیں, ان کا اپنا کام ہوتا ہے, وہ اپنا کام تو زیادہ اچھا ہے. تو لیکن جو زراعت کا کام ہے یا ملک کی معیشت کو بہتر کام کرنا ہے یہ گورنمنٹ کا کام ہے. تو گورنمنٹ کو اپنا کام کرنا چاہیے. تو وزیر اعظم کو بھی ایسے معاملات میں آرمی کو اپنے ساتھ نہیں گھسیٹنا چاہیے کہ جو ہمارے جو ان کے مطالبات ہیں, جو ان کی ڈومین ہے اس میں آرمی کو لے آئیں. تو یہ جب ان کو لے آتے ہیں تو پھر ان کو نکالنا مشکل ہو جاتا ہے. تو یہ چھوٹی چھوٹی غلطیاں جو ہمارے لیڈرز ہیں وہ کرتے ہیں, تو بعد میں پھر اس کی سزا جو ان سب کو بھگتنا پڑتی ہے. السلام علیکم. جی وعلیکم السلام. جی بنیامین صاحب کیا حال ہے جناب؟ ویلکم. جی اللہ کی مہربانی سر, میں بڑی دیر سے ٹرائی کر رہا تھا. قاسم صاحب ایک تو یہ میں نے کہنا تھا کہ ماشاءاللہ بڑا کرسپی پروگرام چل رہا ہے آج کا, اور جو ڈاکٹر ملک صاحب کے کمنٹس ہیں وہ بہت ماشاءاللہ کرسپی ہیں. میں سمجھتا ہوں کرسپی ہوا ٹھیک رہے گا اس کے لیے, اور ٹو دا پوائنٹ بات وہ کر رہے ہیں. میں یہ گوش گزار کرنا چاہ رہا تھا کہ ذرا وکلاء کے رول کے اوپر بھی تھوڑا سا اس روشنی ڈالیں, کیونکہ ججز کے بارے میں کہا گیا کہ آرمی چیف لے کے آ رہی ہے اور آرمی کر رہی ہے ٹھیک سارا, تو وکلاء کے بغیر تو سسٹم نہیں چلتا. تو اس میں ذرا تھوڑی روشنی ڈالیں پلیز. جی ٹھیک ہے جی, ڈاکٹر صاحب وکلاء کے حوالے سے بتائیں. جی اصل میں وکلاء بہت پاکستان میں اسٹرانگ ہو گئے تھے. جیسے مشرف کو نکالنے کا جو سہرا جاتا ہے وہ وکلاء کے ذریعے جاتا ہے, کیونکہ باقی جو دو بڑے لیڈرز تھے وہ تو ملک سے بھاگ گئے تھے. عمران خان تو اس وقت پالیٹکس میں تھے لیکن بالکل ہی وہ زیادہ اوپر نہیں تھے, بلکہ جو دوسرے دو بڑے لیڈر تھے ملک سے باہر بھاگ گئے تھے. وکلاء نے جو تحریک چلائی تو انہوں نے مشرف جیسے ڈکٹیٹر کو نکال دیا. تو اس سے وکلاء میں کافی اتحاد پیدا ہو گیا تھا. لیکن جو اس کو نکالا اس کے بعد پھر یہ پولیٹیشین نے سمجھا کہ جی اب وکلاء تو بہت بڑی طاقت بن رہے ہیں, ان کو کسی طریقے سے توڑا جائے. تو پھر جو اس کے بعد حکومتیں آئیں انہوں نے پوری کوشش کی وکلاء کے گروپنگ کر کے ان کو توڑا گیا ہے. تو یہی وجہ کہ وکلاء بھی اب کافی گروپس میں یہ تقسیم ہو گئے. دوسری بات میری جو ذاتی رائے یہ ہے کہ وکلاء کو سیاست میں حصہ نہیں لینا چاہیے, یا تو وہ وکالت کریں تو یا وہ سیاست کریں. اب وہ جو وکلاء سیاست میں آ گئے اس وجہ سے وہ وکلاء میں جو اتحاد ہے وہ ختم ہو گیا ہے. تو اس بات پہ یہ بحث چل سکتی ہے کہ وکلاء جو ہیں اگر کوئی سیاست میں حصہ لینا چاہے تو وہ پریکٹس چھوڑ دے اور سیدھا سیاست میں حصہ لے. اگر سیاست میں حصہ نہیں لیتا تو اسے صرف وکالت کرنی چاہیے. تو اب یہ جو سیاسی پارٹیوں میں وکلاء آ گئے ہیں وہاں سے پھر میں اتحاد جو ہے جو کی طاقت ہے وہ ختم ہو چکی ہے. تو یہی وجہ ہے کہ ابھی کچھ حکومت کے ساتھ ہیں, کچھ حکومت کے خلاف ہیں, مل کر آپس میں باہر نہیں نکل رہے ہیں. کچھ وکلاء نکل رہے ہیں لیکن سارے مل کر نہیں نکل رہے ہیں. اس سلسلے میں وکلاء کو بیٹھ کر یہی سوچنا چاہیے, مجھے لگتا ہے یہی کہ وہ سیاست سے علیحدہ ہو جائیں. ہاں ان پہ پابندی کوئی نہیں, اگر سیاست میں جانا چاہے تو بڑی خوشی سے جائے لیکن اس وقت تک وہ وکالت نہ کرے. مجھے یاد ہے یہ جو لندن کے میئر ہیں صادق صاحب, یہ ہمارے ساتھ ہی وکالت کیا کرتے تھے, بہت اچھے وکیل تھے. ان کی اپنی فرم تھی اس وقت, کرسچن خان, بڑی اچھی فرم تھی. تو انہوں نے سوچا کہ جی میں اب سیاست میں حصہ لوں گا, ٹوٹنگ سے حصہ لوں گا. تو انہوں نے ہم سے مشورہ کیا, کہتے ہیں جی میں اب وکالت چھوڑ رہا ہوں, میں سیاست میں حصہ لوں گا. انہوں نے پھر وکالت چھوڑی اور اپنے حلقے میں جا کر سیاست میں حصہ لیا, اور اس کے بعد بالکل وکالت کا رخ نہیں کیا. تو ابھی تک وہ سیاست میں موجود ہے. تو وکلاء کو بھی یہی چاہیے میرے خیال میں, یا تو وہ سیاست کریں تو یا پھر وہ وکالت کریں. اگر وہ وکالت میں رہیں گے اور پھر وکلاء سارے متحد ہوں گے, اگر وہ سیاست میں رہیں گے پھر وہ تقسیم ہوتے رہیں گے. جی بہت اچھا یہ مشورہ ہے. اسی طرح میڈیا کے حوالے سے ذرا بتا دیں. ابھی میں گیا ہوں پاکستان میں تو بڑے بڑے میڈیا پرسن سے ملاقاتیں ہوئی ہیں, تو وہ یہ کہتے ہیں جی ہمیں گھٹن سی محسوس ہو رہی ہے کیونکہ انفارمیشن ہمارے پاس بے شمار ہوتی ہے لیکن وہ ہم کہہ نہیں سکتے. تو اس سلسلے میں بتائیے گا کہ کیا کیا جائے کہ ان لوگوں کو جو وہاں بیٹھے ہوئے ہیں جن کو گھٹن محسوس ہو رہی ہے ان کے لیے آپ کا کیا مشورہ ہے؟ اصل میں آپ دیکھیں گے یہ جو ابھی بجٹ ہوا ہے 1 ارب روپیہ صحافیوں کے لیے رکھا گیا ہے. 1 ارب بہت بڑی رقم ہے. اتنی صحت کے لیے یا ایجوکیشن کے لیے تھی. اگر کوئی صحافی سیاست میں حصہ لینا چاہے بڑی خوشی سے سیاست میں حصہ لے, لیکن جو عام طور پر جو صحافت ہوتی ہے, میں نے خود یہاں صحافت کے میں ڈگری کی ہے لنڈن اسکول آف جرنلزم سے, فل ٹائم 2 سال میں نے ڈگری کی ہوئی ہے صحافت میں. تو وہاں پہ آیا گیا تھا کہ جو صحافی ہوتا ہے یہ غیر جانبدار ہوتا ہے, اس کا کسی سیاسی جماعت سے یا کسی گروہ سے یا کسی سیاسی نظریاتی تنظیم سے کوئی تعلق نہیں ہوتا. ہاں البتہ کوئی صحافی اگر کسی
किसी नज़रियाती ऐसी जमात का या किसी ग्रुप का पुरवर्दा नहीं होना चाहिए, ना उनका एजेंट होना चाहिए, बल्कि गैर जानबदाराना तौर पर अगर वो अपने फ़राइज़ अंजाम दें तो इसमें सहाफ़त की भी बड़ी इज्जत होगी। मैसेज आपकी तरफ से हमारे देखने सुनने वालों के लिए। असल में काफ़ी सारे इश्यूज थे, तो इसमें यही था कि हम एक दूसरे के, पहली बात ये कि मतलब नज़रियात उनका एहतराम करें, तो अगर हम वो एहतराम करेंगे इस सोसाइटी में तो लोग हमारे इज्जत की भी, हमारे भी, जैसे हमारा मज़हब भी यही कहता है कि दूसरे के खुदाओं को बुरा मत कहो, वो तुम्हारे खुदा को बुरा कहेंगे, तो हमें इफ़हाम व तफ़हीम के साथ रहना चाहिए। तो फिर पाकिस्तान के हालात को अब हमारी बड़ी अच्छी नज़र, लेकिन बदकिस्मती से इस वक्त हालात वहाँ के बड़े दरगों हैं और सारे जो बैरून मुल्क रहने वाले हैं इससे बड़ी तशवीश और परेशानी का शिकार हैं। अब दुआ ही कर सकते हैं कि खुदा हालात बेहतर करे।